16واں باب 5ویں سے 7ویں آیت۔ اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ جب دریاؤں اور چشموں کا پانی خون بن جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد چوتھا فرشتہ اپنا پیالہ نہیں الٹتا، بلکہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اور اس وقفے میں وہ فرشتہ جو پانی کا نگران ہے خدا کو یہ آفت نازل کرنے میں حق بجانب قرار دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب سے اور کلام مقدس کے دوسرے حصوں سے پتہ چلتا ہے کہ چند فرشتے خاص کاموں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ جیسے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے انتظام میں ایک پانی کا فرشتہ ہے، شاید اس کے ذمہ یہ کام ہو کہ بنی نوع انسان کو اس کی تمام ضرورتوں کے لیے پانی مہیا کرتا رہے۔ یہ فرشتہ خدا کی پاکیزگی کا اعتراف کرتا ہے، اس کے ہمیشہ یکساں ہونے اور ابدی ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے انصاف کی تعریف کرتا ہے۔ دنیا کے بہت سے لوگ اس وقت خدا کے اس کام کو ناانصافی کہتے ہوں گے یا ظلم اور بے رحمی سے تشبیہ دیں گے۔ اس وقت انسانوں کی بڑبڑاہٹ اور خدا کے خلاف کفر آسمان تک پہنچے گا، اور سب فرشتے انسانوں کے ان برے برے الفاظ کو سنیں گے جو وہ خدا کے خلاف کہیں گے۔ لہٰذا یہ فرشتہ خدا کی قدوسیت، ابدیت اور عدل و انصاف کی تصدیق اور تعریف کرتا ہے کہ جو کچھ خدا نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پانی کا فرشتہ وجہ بیان کرتا ہے کہ کیوں خدا کا انصاف درست ہے اور کیوں اس آفت کا نازل کیا جانا حق بجانب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو پانی کی جگہ خون پلایا جائے۔ مخالف مسیح کے آخری 3.5 سال وہ خاص عرصہ ہے جس میں وہ مقدسوں اور خدا کے نبیوں کو اور یہودیوں کو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قتل کروائے گا۔ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں 6 ملین یہودیوں کو محض اس لیے قتل کروایا تھا کہ وہ یہودی تھے۔ مخالف مسیح تو اپنی اور اپنے بت کی پرستش نہ کرنے والوں کو، چاہے وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں یا کسی اور مذہب کے ہوں، سب کو قتل کروائے گا۔ خدا اپنے مقدسوں کے قتل کی اجازت دے سکتا ہے مگر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے۔ جیسے مقدس لوگ آرام اور انعام کے مستحق ہیں، اسی طرح خونی سزا اور انصاف کے۔ خداوند مسیح نے اس مصیبت کے بہت بڑے ہونے کی طرف خود اشارہ کیا تھا کہ ایسی بڑی مصیبت دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ یہ فرشتہ خدا کے کلام کی تصدیق کرتا ہے اور قتل کرنے والوں کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ان سے یہ سلوک کیا جائے۔ گنتی 35 باب کی 33 آیت میں خدا فرماتا ہے، سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا۔ جن جن ملکوں نے خدا کے مقدسوں کو قتل کیا ہے وہیں ان قاتلوں کا اپنا خون بھی بہے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قربان گاہ پر کسی اور فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، چونکہ قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں ہیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ اس لیے اس فرشتہ کا براہ راست ان شہیدوں سے واسطہ ہے، اور اب وہ خدا کے فضل کی تائید کرتا ہے کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ خدا ہمیشہ اپنے سارے کاموں میں راست ہے۔ پانی کا فرشتہ بھی خدا کے اس کام کی تصدیق کرتا ہے، اور قربان گاہ کا فرشتہ بھی اب دوہری تائید کر رہا ہے۔ یہ قربان گاہ سونے کی قربان گاہ ہے جہاں بخور جلایا جاتا ہے۔ انسان خدا کے کاموں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے کیونکہ خدا کے بارے میں ان کا علم نہایت محدود ہوتا ہے۔ انسان کے مقابلہ میں فرشتے خدا کو زیادہ بہتر طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں، اور یوحنا دیکھ رہا ہے کہ زمین پر انسان خدا کے اس کام پر اعتراض کر رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں، جبکہ آسمان پر فرشتے یک کے بعد دیگرے خدا کی تائید اور تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔